یا اللہ تمہارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کر، اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے، سپر پاور تو ہے اور کوئی سپر پاور نہیں۔ اللہ تو جب چاہے جو مرضی کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نہ پوچھن تے آوے تے نہ ہی پوچھے، کئی کئی سال ایدائی لگا دے نائیں، جے تم پوچھن تے آوے تے پل اندر نانی سفلے یاد کرا دے نائیں۔ توجہ کرنا طریق دے اندر، اگر بیت اللہ نے پہن آیا تو ابا بھیلن حکم سنا دے نائیں، علموں چکن کر کے دینے تو انہوں نے کام بیٹھا اور بناتا ہے۔ اللہ بناتا ہے، آج بھی وہی اللہ ہے۔ آج دلی طور پر دعا کرنی، اللہ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اور دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ عبرت کا نشان میرے اللہ کے بعد کلاس سے میں نے 5 تکبیریں پڑھی ہیں، بقیہ اسی طرح جس طرح ہم دونوں کو پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد انتہائی مختصر خطبہ ہوگا اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد بڑی جلدی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جس پر نماز فرض نہیں ہے وہ بھی دعا میں شامل ہو جائے مسلمانوں میں، اتنی اہم دعا ہے۔ جو دعا کے بغیر چلا جاتا ہے وہ محروم ہے پورا۔ اس لیے نماز پڑھے، خطبہ سننا سنے اور دعا میں شامل ہو کر پھر سنیں۔ جی مل جائے سب کا اس کا نہیں۔ إلا ما شاء
اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے ڈبل جنت ہے. روزے گزر گئے, رمضان شریف گزر گیا, یہ رحمتوں برکتوں اور سعادت بھری ساعتیں اور گھڑیاں ہم سے جدا ہو گئی, اور آج انعام و اکرام کا دن ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے. یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں, تیری بندیاں آئی ہیں, اللہ تو سب کو معاف کرے. عید اس بندے کی ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ نئے کپڑے پہن لے یہ بھی سنت ہے, لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے, یہ پروٹی میں دوسرے نمبر پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. میں پورے شہر کے اندر پورے رمضان میں دروس دیتا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے. میں پورا رمضان کے کہتا رہا ہوں, اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کا دل پاک نہیں ہے اس کو اللہ نے معاف نہیں کرا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں میرے رسول میں کھڑا ہوں. ایک بات دھیان سے سنے, جس بندے کا دل پاک نہیں حسد سے, بغض سے, عداوت سے, کینے سے, کدورت سے, اس کو رمضان کے روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت کے باوجود اللہ معاف نہیں کرے. ذرا اپنا محاسبہ کیجیے یہی بیٹھے بیٹھے, اور ایک منٹ سے پہلے آپ یہی بیٹھے اپنے رب سے شکر کر لیں, اللہ آگے معاف کرے. اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے عزیزوں و اقارب کے بارے میں سب سے پہلے والدین ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. زندگی میں انہوں نے پالا ہے, آپ کو پوسا ہے, آپ کی ضروریات کا خیال کیا ہے. اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی آپ کی نظر میں ہو بھی جاتے ہیں, سب سے نظر کریں. آپ کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, عزیزوں و اقارب ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں, اپنے دل کو پاک کر لیں. جب آپ پاک دل سے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے. ہاں, ایک میں حل بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں اپنوں کے اندر بھی اور بیگانوں کے اندر. مطلب کیا کریں گا, یعنی کہ وہ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. دو بھائیوں میں لڑائی ڈال کر, دو خاندانوں میں جھگڑا ڈال کر وہ خوش ہوتے ہیں. ایسے بندوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو. دل میں کچھ نہ رکھے, ان کی شرارتوں سے بچنے کے اللہ سے دعا کریں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یقین مانیں آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کی شرارتوں سے بچائے گا. لیکن دل پاک کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ معمولی سی بات ہوئی اور بھئی میں مر گیا تو تم میرے گھر نہیں آنا, تم میری میت کو آخری لانا, تم میری میت کو گندہ ہی نہیں دینا. یار یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ اتنا غرور, اتنا تکبر, بندے کو تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, میرا رب تمہیں معاف کر دے گا. اللہ مجھے آپ کو اپنا دل پاک کرنے کی توفیق دے. آپ سرکار مسجد نبی میں موجود ہے, میری دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت آپ سب کو مسجد نبوی کی بار بار زیارت نصیب کرے. آمین. ذرا تھوڑے دیر سے کہیں, وہ سیویاں کھا کے نہیں آئے, کچھ اونچی بولے تھوڑے دیر آمین کہہ دیں سب محبت کے ساتھ. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ جیسے یہاں بیٹھے جامع شہدیہ میں, تیرے لیے کیا مشکل ہے, تم اپنے نبی کے گھر بیٹھ, اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھی اور نبی پاک کے گھر بیت مسجد نبی میں اکٹھا کر. آپ تشریف فرمائیں. ایک بندہ آیا, آپ سرکار نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ. ایک بار نہیں 3 بار ایسا ہوا, آپ نے زبان نبوت سے جنتی کہا, اور آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے. یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
اللہ کے نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے، آپ اللہ کے حکم سے بولے۔ میرے نبی نے بھری مجلس کے اندر کہا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھو، ایک بار نہیں 3 بار کہا۔ ایک صحابی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، ان کے گھر چلے گئے، میں مہمان بننا چاہتا ہوں، میں تمہاری عبادت دیکھنا چاہتا ہوں، کون سا سیکرٹ عمل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس وجہ سے اتنا بڑا احساس ملا۔ توجہ کیجیے ذرا، بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو محبت سے دیکھ رہا ہوں، آپ محبت سے مجھے دیکھیں۔ اللہ کی قسم یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں مسلمان بھائی کو خوشی کہ چہرے سے دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ وہ ان کے گھر چلے گئے، مہمان تھے لیکن کام نہ ہوا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میرا مقصد حل نہیں ہوا۔ کہتے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں تو چاہ رہا تھا وہ رات کے طریقوں میں تو ایسا عمل کرتا ہوگا کہ اتنا بڑا احساس ملا تجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے 3 مرتبہ جنتی کہا بڑی مجلس کے اندر کا، وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ادھر میں بتاتا ہوں، جو عمل اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ یہ میرا دل ہے، یہ دل پاک ہے اور صاف ہے، اس دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد بغض کینا میں کبھی رکھتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اس وجہ سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ آج ہم کیسا کریں؟ اللہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک ایک سال گیا، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمیں لوگوں سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کی زبوں حالی یہ کہ سپر پاور ہونے کے باوجود ایٹم بھی موجود ہے، افرادی قوت بھی موجود ہے، نام بھی ہے، انٹرنیشنل سطح پہ بڑا نام ہے، لیکن آج فلسطین اور غزہ کے اندر جو ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ وہ ویڈیو، ان کی جو تصویریں وہ دیکھی نہیں جاتی، اتنا ظلم، اتنی بربریت اور ظلم کے انتہا۔ اللہ پتہ نہیں ہمارا امتحان دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کو ہمیں معاف کر دے، ہماری تو 100 مجبوریاں ہوں گی، آئی ایم سے مصیبت، ان سے قرضہ لینا، باہر نکلے، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ملک میں چلانا ہے۔ اللہ ہم کم از کم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تمہارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کر، اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے، سپر پاور تو ہے اور کوئی سپر پاور نہیں۔ اللہ تو جب چاہے جو مرضی کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نہ پوچھن تے آوے تے نہ ہی پوچھے، کئی کئی سال کے تئی لگا دے نئے، جے تم پوچھن تے آوے تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دے نئے۔ توجہ کرنا طریق دے اندر، اگر بیت اللہ نو تہان آیا تو ابا بھیلن حکم سنا دے نئے، انہوں چکن کر کے دینے تو انہوں نے کام اور بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے۔ آج دلی طور پر دعا کرنی، اللہ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اور دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ عبرت کا نشان ایک آپ نے شکر کرنا ہے، ایک دفعہ سارے پڑھے الحمدللہ۔ اللہ تمہیں توفیق دی، رمضان آیا، اللہ اس طرح کی 20 بہاریں ہمیں پھر نصیب کر دے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر۔ تیسرا کام تمام اور ہمیشہ فار ایور کام کرے۔ نمازیں شروع کی ہے تو اس کو چھوڑے نہیں، قرآن کی تلاوت شروع کی ہے اس کو چھوڑے نہیں، سارا سال جاری رکھے۔ اور چوتھا کام ہمدردی کا ہے۔ اگر مسلمانوں کے دل میں ہمدردی ختم ہو جائے، یقین مانیے عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بدنام زمانہ عورت جس کو ہم اپنی بولی میں کنجری کہتے ہیں، فحشہ عورت، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، لیکن اللہ کی ایک مخلوق، اور مخلوق بھی کتا، اس پر ترس کیا، گرمی کا موسم ہے، پھلک رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اس بدنام زمانہ عورت نے اپنا دوپٹہ اٹھایا،
اپنے موزے کو اتارا، اپنے موزے کو دوپٹے سے باندھا، کنویں کے اندر جا کر نیچے سے پانی نکالا، اس بھیگتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ عرش سے آواز آئی، او فاحشہ عورت، تو ایک میری مخلوق پر ترس کر رہی ہے، کنجری ہو کر، فاحشہ ہو کر، میں کائنات کا رب ہوں، تم نے میری مخلوق پہ ترس کیا ہے، میں تیرے پہ ترس کر کے تمہیں جنت عطا کرتا۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی معاف کر۔ کیا وہ تو ایک کتا تھا، وہ تو مخلوق ہے اللہ کی، جو انسان ہے، اور جو دین کے طلبہ ہیں، جو مساجد اور مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سے تعامل کا کتنا اثر ہوگا۔ میں آج ابھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے بھائی ابو بکر صاحب یہ سارا سال خدمت کرتے ہیں ادارے کی، اور ان کی تنخواہ اس طرح نہیں بغیر تو تھوڑا بہت تعامل کر دیا۔ عید کے موقع پر بھی ان کا حق نہیں بنتا۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ عام روٹین سے ہٹ کر، آج عید کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سے تعامل کریں۔ آج ہمت کریں ذرا، آپ 500 1000 یا زیادہ دے سکتا ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ کسی کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ ہمت کریں، اور یہ کوئی پابندی نہیں، مجھے انہوں نے کہا نہیں، میں نے محسوس کیا یا ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، یہ دین کا کام ہے، اگر یہ بھی چھوڑ دے کون کرے گا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی تھے، ایک بھائی دین پڑھتا تھا، دوسرا کاروبار کرتا تھا، اس نے شکایت کی، غصہ کیا، یہ میرے ساتھ کام نہیں کرتا، توجہ کرنا، آپ سرکار نے کہا غصے کے ساتھ تو میں کہ تجھے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ تیرا بھائی جو دین کا کام کر رہا ہے نا، اللہ تجھے مجھ سے کسی وجہ سے دے گا۔ آج یہ دین کے مدارس، یہ مساجد، یہ دین کے چھوڑیے، تو آپ اللہ کی رضا سمجھ کر، اور میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، ان کو بھی نبی پاک نے کہا مسلم کی حدیث ہے، آپ نے میں نے عورتوں کو اکثر جہنم میں دیکھا ہے، لیکن 2 کام آپ نے بتائے کہ توبہ کریں اور صدقہ کریں تو جہنم سے بچ سکتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے اپنا حصہ ڈالے حیثیت کے مطابق۔ آپ دوسرے بھائی آخر تک سب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کروں ہوں کہ یہاں کا یہ محبت انہوں نے کی ہے تیری رضا کے لیے، یہ دین کی خدمت کرنے والے، اگر ہمارا مال تھوڑے مطلب پیسے لیکن 2 4 10 5 روپے 500 1000 یہ اگر اللہ تیرے راستے میں لگ جائے تو یہ بھاری کو نصیب نہیں۔ اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ اور آئیے میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، آخر میں آج آپ گھروں میں جائیں، لیکن جانے سے پہلے اپنا دل پاک کر لیں۔ بھائی بہن عزیز و اقارب جن کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ ان کے گھر چلے جائیں، اللہ کی قسم اتنا اجر ہے۔ اور میں دوسرے بندے کو بھی کہوں گا وہ اتنا غصہ نہ رکھو، اگر وہ بھائی بہن گھر آ جائے تو ویلکم کرو، انہیں کوئی باہر نکل جائے، آپ باہر نکل جائے نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے 2 جھگڑے ہوئے ان میں جو پیر کرتا ہے اللہ کو اجر بڑا زیادہ عطا کرتا ہے، اور اس میں مسئلہ اللہ سارا اٹھا دیتے ہیں، اور اگر دوسرا بندہ جواب نہ دے تو سارا گناہ اس وقت چلا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے، اور امت مسلمہ کو اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ ہمارے عزیز و اقارب والدین جو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کو معاف کرے اور ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے۔ اگر یہ درد دل پیدا نہ ہوا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے تو بڑی عبادت کرتے تھے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اپنے دل کے اندر خیر خواہی پیدا کرے انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور انسان تو بڑی مخلوق ہے جی، تم خیر خواہی کرو گے لوگوں کی، اللہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ خوشیاں چاہتے ہو لوگوں میں خوشیاں بانٹو، مال چاہتے ہو لوگوں میں مال بانٹو، اللہ تمہیں مال کر دے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ تمہیں معاف کر دے اور دونوں جہان ہمارے آباد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک
وبارك وسلم عليه اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للإسلام والمسلمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. میں جس طرح اپنے آپ اور آپ کو باز کر رہا ہوں اسی طرح میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ کچھ اللہ کا خوف ہے. آج عید کا دن تھا, پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا صورت آتی. ہمارے ہاں گیس بڑے ٹائم پر رات میں چلی گئی اور صبح لوگوں نے نماز کی تیاری کرنے کی اور گیس ابھی تک نہیں آئی, پتہ نہیں اب آگے ہوگی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کم از کم عید والے دن تو اس کا کچھ تھوڑا سا شرم حیا تک کیا کرے. یہ ملک انشاءاللہ چلتا رہے گا, یہ وزراء کی اور کارپوریشنوں کی ہر چیز چلتی ہے اور عوام کی ہر چیز بند ہوتی ہے. میں حکمران وقت کو یہ کہوں گا, اگر چاہتے ہو نا کہ ملک معیشت اس کی مستحکم ہو جائے اور تم سیدھی لائن پہ آ جاؤ تو پھر عوام سے خیر خواہی کرو, عوام کی دعائیں لے لو, اللہ سارے کام سیدھے کر دے. اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عادل حکمران جو عوام سے انصاف کرتا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو دعائیں قبول کر دیتا ہے. جہاں بے انصافی ہے بڑوں کے ساتھ سب کچھ ہے, جو ججز قانونی ہے وہاں سب کچھ چلتا ہے, خاص جگہوں پر سب کچھ چلتا ہے. تو عوام بیچاری ہے بجلی بند, گیس بند اور اس کے بل ڈبل میں ٹرپل, عوام کی پہنچ سے باہر. بس ہم دعائیں کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ آئیے اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, مظلوموں کے لیے. اللہ ہمارے حال میں رحم کرے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. یا اللہ ہمارے روزے نماز امتحان قبول کر دے, صدقات اور خیرات قبول کر دے. اے میرے اللہ آج انعام کا دن ہے, آج عید کے لیے لوگ آئے جمع ہوئے تھے بندے بندیاں. اللہ تو رحمت فرما کر ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما, اللہ تو جہان آباد کر دے. اللہ میرے رحمت سے معاف کر دے. اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما, عالم دنیا میں اسلام کی خیر فرما. اے میرے اللہ کشمیر کے اندر مظلوموں کی مدد فرما, فلسطین غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما. سامنے کو اللہ نے اس کو نمون کر دے, تباہ و برباد کر دے, عبادت و شام بنا دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں ریاستوں میں بیمار ہے, روحانی جسمانی طور پر بیمار ہے, اللہ کی رحمت سے شفا کاملہ عطا فرما, فار احمد درستی عطا کر دے. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کو معاف فرما. اے میرے اللہ ہمارے والدین کو رحم فرما, میرے سمیت جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو اسے بدی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور پر بیدار نہ کرنا, اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا, جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا, خاتمہ بالخیر کرنا. اے میرے اللہ مشکل آسان کر دے, تنگدستیاں دور کر دے, رزق حلال عطا کر دے, معاملات درست کر دے, معیشت درست کر دے, سیاست درست کر دے, گھر میں حالات درست کر دے, دنیا میں ملک میں حالات درست کر دے. اے میرے اللہ اپنے فضل و رحمت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم. میری طرف سے آپ سب کو یہ بات
ماشاءاللہ تقبل اللہ منا ماشاءاللہ تقبل اللہ منا بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.